بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں الحمدللہ اما بعد کی ترکیب ہم نے سیکھی تھی کہ اما بعد کی ترکیب کیسے کرتے ہیں، اور ہم نے کل کے سبق میں ترکیب کو من غیر تعرض للادلۃ والعلل یہاں تک چلایا تھا، فی جمیع مسائلها، یہاں تک ترکیب مکمل ہو گئی تھی میری۔ لیکن ایک دفعہ پھر میں ترکیب آپ کے سامنے کر دیتا ہوں یہاں تک، تاکہ مزید آپ کے ذہن میں یہ چیزیں پختہ ہو جائیں۔ اما بعد، اما حروف شرط میں سے ہے اور اس کے بعد فعل کا آنا ضروری ہے، لیکن یہاں پر فعل کو حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی میں نے بیان کر دی تھی کہ جو کلام زیادہ استعمال ہو اس کلام کو مختصر کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو اختصار کلام کے لیے یہاں پر فعل جو شرط بن رہا تھا اس کو حذف کیا گیا۔ اما یکن یہاں پر تھا، یکن جو کہ اصل میں یکون تھا، اور شرط جو ہے وہ فعل مضارع ہو تو مجزوم ہوتی ہے، تو یکون سے نون کو ساکن کیا تو اجتماع ساکنین ہو گیا، واو اور نون کے ساتھ، تو یکون سے یہ یکن بن گیا۔ اس کے بعد کی میں نے حالتیں بیان کی تھی، 3 حالتیں۔ یہاں پر جو بعد کا لفظ ہے، بعد کا لفظ یہ بن رہا ہے مضاف، اور اس کے مضاف الیہ کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے، اس کے مضاف الیہ کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے، تو یہاں پر ہم اس کو مضاف بنائیں گے، اور بعد الحمد والصلاۃ، الحمد والصلاۃ اس کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اسی یکون فعل کے لیے مفعول فی بن جائیں گے۔ اس میں فا جزائیہ ہے، ہاذا اس میں اشارہ مبتدا ہے، کیونکہ اس میں اشارہ جب شروع کلام میں آئے تو یہ مبتدا بنتا ہے۔ مختصر یہ موصوف ہے، مضبوط اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ فن نحوی جار مجرور مل کر یہ مضبوط کے متعلق ہے، مضبوط اپنے متعلق سے مل کر مختصر کی صفت اول ہے۔ جماعت یہاں پر ایک اور ضابطہ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جماعت جو جملہ آگے ہم ملائیں گے اس کو بھی ہم صفت بنائیں گے مختصر کی۔ اب یہاں پر ایک نیا ضابطہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں، کل یہ ضابطہ بیان نہیں ہوا تھا۔ نکرہ کے بعد جب جملہ آ جائے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، تو نکرہ موصوف بنتا ہے، اور وہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ اس کی صفت بنتا ہے۔ مختصر یہ نکرہ ہے جس کی صفت اول مضبوط فی النحو یہ ہے، اور جماعت فیہ یہ اس کی صفت ثانی ہے، دوسری صفت ہے۔ اور ضابطہ آپ کے سامنے سمجھ ذہن آ گیا، آپ کے سامنے ذکر ہو گیا کہ مختصر نکرہ ہے، کیونکہ معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں ان میں سے یہ نہیں ہے۔ جب یہ نکرہ ہے تو نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ صفت۔ تو جماعت فعل، تو ضمیر اس میں ذوالحال، تو ضمیر یہ کیا بنے گا؟ ذوالحال۔ فیہ جار مجرور مل کر جماعت سے متعلق ہے، کیونکہ پیچھے فعل موجود ہے۔ مہمات نحوی، مہمات یہاں پر مضاف ہے، اور النحوی مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، نکرہ کے بعد معرفہ آئے تو ترکیب کیا بنتی ہے؟ مضاف مضاف الیہ والی۔ تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر جماعتو کے لیے مفعول بہی ہیں، اور یہاں پر مفعول بہی کا جو اعراب ہے وہ حالت نصبی، لیکن نصب جو ہے وہ جر کسرہ لفظی کے ساتھ ہے۔ نصب کس کے ساتھ ہے؟ کسرہ لفظی کے ساتھ۔ کیوں کسرہ لفظی کے ساتھ ہے؟ اس لیے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا جو نصب ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ علی ترتیب الکافیہ، علی حرف جار ہے، ترتیب الکافیہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اب یہ مضاف مضاف الیہ کیوں ہے؟ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر اعلی حرف جار کا مجرور ہے، اور جار مجرور مل کر یہ جماعت فعل کے لیے دوسرا متعلق ہے۔ پہلا ان کا متعلق تھا فیہ، دوسرا ہو گیا اعلی ترتیب الکافیہ۔ مبوبا و مفصلا، مبوبا معطوف علیہ ہے، وہ حرف عطف ہے، مفصلا اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مفصلا یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ۔ بعبارت واضحۃ، بعبارہ با حرف جار ہے، عبارت موصوف ہے، کیونکہ عبارت واضحۃ دو نکرے جمع ہو رہے ہیں، تو دونوں نکروں کو موصوف صفت بنائیں گے۔ موصوف صفت مل کر با حرف جار کا یہ مجرور بن جائیں گے۔
پھر با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر مفصلاً کے متعلق ہو جائے گا، کیونکہ مفصلاً پیچھے اس میں فاعل کا صیغہ موجود ہے۔ مع ایراد الامثلتی، مع ایراد الامثلتی، مع ظرف مضاف ہے اور ایراد باب افعال کا مصدر ہے، مع ظرف ہے اور مضاف ہے، اور ایراد یہ کس کا مصدر ہے؟ باب افعال کا۔ یہاں پر یہ مضاف بن رہا ہے، الامثلتی مضاف الیہ ہے، فی حرف جار ہے، جمیعی یہ مضاف ہے، مسائلی یہ بھی مضاف ہے، اور ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، مسائلی ہا، مسائل مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، کیونکہ جب ضمیر کی طرف کوئی اسم نکرہ مضاف ہو تو وہ بھی مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر جمیعی کے لیے مضاف الیہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک مضاف کے آگے پھر دوسرا مضاف، تیسرا مضاف، چوتھا مضاف ایسے ہو سکتا ہے، آخر میں مضاف الیہ ایک ہوگا، اس سے پیچھے جتنے بھی آئیں گے وہ سارے مضاف مضاف بن کر پھر پیچھے کے ساتھ مل جائیں گے۔ دیکھیں جمیعی ایک مضاف، مسائلی یہ دوسرا مضاف ہے، اور ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، پھر یہ دونوں آپس میں مضاف مضاف الیہ مل کر جمیعی اس کے لیے مضاف الیہ بن جائیں گے، مضاف مضاف الیہ مل کر فی حرف جار کا مجرور بن جائے گا، اور جار مجرور مل کر ایراد باب افعال کا جو مصدر ہے یہ اس کے متعلق ہو جائے گا۔ باب افعال کا مصدر پھر بن جائے گا مع کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بنے گا مفعول فی، کیونکہ ظرف ہے نا، یہ بن جائے گا مفعول فی، کس کا؟ جماعت فعل کا، جماعت فعل کا یہ بن جائے گا مفعول فی، کیونکہ یہ ظرف ہے، اور ظرف کیا بنتا ہے؟ مفعول فی۔ من غیر تعرض للادلۃ والعلل، من حرف جار ہے، من یہ حرف جار ہے، غیری یہ مضاف ہے، تعرض یہ مصدر ہے، پہلے اس کو ہم مصدر بنائیں گے، یہ مصدر ہے، تعرض باب تفاعل کا مصدر ہے، تعرض باب تفاعل کا کیا ہے؟ مصدر۔ للادلۃ لام حرف جار ہے، الادلہ معطوف علیہ ہے، وہ حرف عطف، العلل یہ معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر تعرض مصدر کے متعلق ہو جائیں گے، مصدر ہے نا، پیچھے جار مجرور آ جائے تو پیچھے مصدر کے کیا ہو جاتے ہیں؟ متعلق ہو جاتے ہیں، تو یہ مصدر کے متعلق ہو جائیں گے۔ لِأَلَّا لام حرف جار ہے، ان یہاں پر مصدر محذوف ہے، لِأَلَّا بلکہ محذوف بھی نہیں ہے، مذکور ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کا نون جو ہے وہ یہاں پر لام میں اس کا ادغام ہو گیا ہے۔ وہ قاعدہ کیا لگ رہا ہے؟ وہ قاعدہ لگ رہا ہے یرملون والا قاعدہ، یرملون کا قاعدہ آپ سمجھ لیں، یرملون کا قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، اب ان میں دیکھیں نا، ان میں نون ساکن ہے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یرملون جو حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی حروف آ جائیں تو پھر پیچھے موجود نون ساکن اور نون تنوین کا ان میں ادغام کر دیتے، تو یہاں نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے یرملون میں سے، تو اس میں ادغام کر دیا، اس لیے نون یہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ لا یشوشا، لا یشوشا یہ فعل مصدر، فعل مضارع ہے، مضارع منفی، لا یشوشا یہ مضارع منفی ہے، اور ذہن المبتدی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ذہن المبتدی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ بتا دیتا ہوں، اگر تو ہم اس کو پڑھیں ذہن المبتدی تو پھر ہم اس کو مضاف مضاف الیہ مل کر یشوشو کا فاعل بنائیں گے، ترجمہ پھر بھی درست ہو جاتا ہے، تاکہ پریشانی کا شکار نہ ہو مبتدی کا ذہن، ابتدائی طالب علم کا ذہن، یہ ٹھیک ہے، ترجمہ ٹھیک ہو رہا ہے ہمارا، پریشانی کا شکار کون ہونے والا ہے؟ مبتدی کا ذہن، تو ہونے والا فاعل ہوتا ہے، تو یہ فاعل بن جائے گا، اور اگر اس کو پڑھیں ذہن المبتدی نون پر زبر، تو پھر ترجمہ ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ یہ چیز مبتدی کے ذہن کو پریشانی میں نہ ڈال دے۔ اب مبتدی کے ذہن کو مفعول والا ترجمہ کر رہے ہیں، پہلا ترجمہ کیا تھا کہ مبتدی کا ذہن پریشانی میں نہ آئے، دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ یہ چیز، یہ پیچھے جو چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں کہ اگر ہم اس میں مسائل کے اندر دلیلیں بھی ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، علتیں بھی ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ چیز جو ہے مبتدی کے ذہن کو پریشانی میں ڈال دیتی، تو مفعول بھی بن جائے گا، پھر یشوشا کے اندر ضمیر فاعل بنے گی۔ تو دونوں ترکیبیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ترکیب بدلنے سے یاد رکھیں ترجمہ بدل جاتا ہے، تو یہاں پر دیکھیں ترجمہ بدل رہا ہے،
اگر تو یشوشا کو ہم بناتے ہیں فعل لازم، کیا بنا دیتے ہیں؟ فعل لازم، اور ذہن المبتدی اس کا فاعل بن جائے گا۔ پھر ترجمہ کیا ہوگا کہ مبتدی کا ذہن پریشان نہ ہو۔ اور اگر ہم اس کو بناتے ہیں فعل متعدی تو پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ تاکہ یہ چیز مبتدی کے ذہن کو پریشانی میں نہ ڈالے۔ عن فہم المسائل، عن حرف جار ہے، فہم مضاف ہے، المسائل یہ مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر عن حرف جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ پھر متعلق ہو جائے گا، یشوش فعل پیچھے موجود ہے، یشوش فعل کے متعلق ہو جائے گا یہ۔ تو یشوش فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر، اگر ذہن المبتدی کو مفعول بھی آپ بناتے ہیں تو، یا پھر یشوش فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، یہ مصدریہ ہے، ان مصدریہ۔ ان مصدریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ ان مصدریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ان جو فعل کو مصدر کے معنی میں کر دے، جو فعل کو کس کے معنی میں کر دے؟ مصدر کے معنی میں کر دے۔ اگر ہم فعل کو مصدر کے معنی میں کرتے ہیں پھر ترجمہ یوں ہوگا، تاکہ مبتدی کا ذہن مسائل کے سمجھنے سے پریشانی میں نہ پڑے، تاکہ مبتدی کا ذہن مسائل کے سمجھنے سے پریشانی میں نہ پڑے۔ تو یہاں پر ان مصدریہ، ان مصدریہ کی یہ جو فعل مضارع ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کر، یہ تعویل کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو بھی سمجھیں۔ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی تعویل میں، اس کی تعویل، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ لام حرف جار ہے، اور حرف جار جو ہے وہ فعل پر داخل نہیں ہوتا، لام حرف جار ہے، اور ان جو ہے یہ مصدریہ ہے، ان جو ہے یہ مصدریہ ہے۔ اب یہ لام حرف جار فعل پر داخل نہیں ہوتا، تو اس چیز کو بچانے کے لیے پھر ان کو ذکر کر دیا، کیونکہ ان جو ہے وہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دے گا، اور مصدر اسم ہے، تو وہ پھر بات ختم ہو جائے گی کہ لام حرف جار فعل پر داخل نہیں ہوا بلکہ وہ مصدر پر داخل ہوا، کیونکہ یہاں فعل مصدر کے معنی میں ہو گیا۔ تو لام حرف جار ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کر لام حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ہو جائے گا متعلق ثانی، تعرض مصدر کا، تعرض مصدر ہے نا، پیچھے ہم بیان کر چکے، باب تفاعل کا مصدر ہے، یہ باب تفاعل کا مصدر اپنے متعلق اول اور متعلق ثانی سے مل کر غیر کے لیے مضاف الیہ، غیر کے لیے مضاف الیہ، کیونکہ غیر کا لفظ ہمیشہ مضاف استعمال ہوتا ہے، تو تعرض اس کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر من حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ایراد پیچھے مصدر موجود ہے، ایراد باب افعال کا مصدر ہے، یہ اس کے متعلق ثانی ہو جائے گا، ایراد مصدر اپنے مضاف الیہ متعلق اول اور متعلق ثانی سے مل کر مفعول فی جماعت فعل کا، کیا بن جائے گا؟ جماعت فعل کا مفعول فی، تو جماعت فعل اپنے فاعل متعلق اول مفعول بھی متعلق ثانی، ان تمام سے مل کر یہ بن جائے گا صفت، کس کے لیے؟ مختصرن کے لیے، مختصرن کے لیے کیا بن جائے گا؟ صفت۔ یہ واو حرف عطف ہے، اور اس آگے والے جملے کا عطف ہو رہا ہے جماعتو کے اوپر، تو واو حرف عطف ہے۔ سمیتو واحد متکلم کا صیغہ ہے ماضی معلوم سے، کیونکہ تا جو ہے وہ حالت رفعی میں استعمال ہو رہی ہے، تا کی کتنی صورتیں ہیں ماضی میں استعمال ہونے کی؟ 4 صورتیں ہیں، تو یہاں پر یہ حالت رفعی میں استعمال ہو رہی ہے، حالت رفعی کے ساتھ، مرفوع ہے، پیش کے ساتھ ہے، تو سمیتو فعل ضمیر اس میں اس کا فاعل، کیونکہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا صرف کے اندر کہ فعل مضارع ہو یا فعل ماضی ہو، اس میں 2 صیغے ایسی ہیں کہ جن کے اندر کبھی تو ضمیر فاعل بنتی ہے اور کبھی بعد میں آنے والا اسم فاعل بنتا ہے، لیکن باقی جو 12 صیغے ہیں ان کے اندر ہمیشہ ضمیر ہی فاعل بنے گی، اور یہ ان 2 میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ 2 صیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب کا اور واحد مؤنث غائب کا، تو یہ جو ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو سمیت فعل ضمیر اس میں اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، بہدایت نحوی، با حرف جار ہے، با یہ کیا ہے؟ حرف جار، اور ہدایت نحوی یہ مضاف مضاف الیہ بن جائے گا، یہ آپس میں کیا بن جائے گا؟ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر با حرف جار کا مجرور،
جار مجرور مل کر سمیتو فعل کے متعلق، سمیتو فعل کے یہ کیا ہو جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا۔ آج کی ترکیب ہم یہاں تک ہی کرتے ہیں، اس میں ہم دو چیز آج اور سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں متمکن کی 5 اقسام تو آپ نے الحمدللہ پڑھ لی، مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، اور جمع مکسر۔ اسی طرح آپ نے غیر منصرف کی ایک قسم پڑھی ہے، جمع مؤنث سالم، جیسے مہمات کا لفظ آیا تھا، اس پر میں نے وضاحت کی تھی۔ اور 5ویں قسم پڑھی آپ نے جمع مذکر سالم، جیسے پیچھے الفاظ گزرے ہیں، للمتقین کا لفظ گزرا ہے، اجمعین کا لفظ گزرا ہے۔ تو یہ 5 قسمیں آپ نے اس میں متمکن کی پڑھی ہیں۔ آج ہم 6ٹھی قسم پڑھتے ہیں۔ 6ٹھی قسم ہے اس میں متمکن کی، اس میں منقوص، آسان سی تعریف ہے اس کی، نام یاد رکھ لیں، اس میں منقوص۔ اس میں منقوص کیا ہوتا ہے؟ اس میں منقوص ناقص سے ہے نا، اور ناقص آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے آخر میں حرف علت آ جائے۔ صرف کی زبان میں، نحو کی زبان میں نہیں، صرف کی زبان میں ناقص کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے آخر میں حرف علت آ جائے لام کلمے کے مقابلے میں۔ لیکن نحوی کہتے ہیں کہ اس میں منقوص وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت یا ہو، حرف علت کیا ہو؟ یا، وہ نہیں، صرف یا۔ جیسے المبتدی، اب یہاں پر دیکھیں یا ہے، تو یہ اس میں منقوص ہے نحویوں کی زبان میں۔ اس میں منقوص کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ کے جس کے آخر میں حرف علت یا ہو اور ماقبل اس کا مکسور ہو، ماقبل ساکن نہ ہو، کیونکہ اگر ماقبل ساکن ہوگا تو پھر وہ جاری مجرا صحیح بن جائے گا۔ ماقبل مکسور ہو، مبتدی، دال پر یہاں پر کسرہ ہے، ماقبل ساکن اور آخر میں یا ساکن ہو، ماقبل مکسور اور یا کیا ہو؟ ساکن، تو اس کو کہتے ہیں اس میں منقوص۔ اب اس میں منقوص کا اعراب کیا ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، لکھ لیں کسی جگہ کہ اس میں منقوص کا جو اعراب ہے وہ حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ۔ اب میں سمجھا بھی دیتا ہوں کہ لفظی اور تقدیری کا کیا مطلب ہے۔ لفظی اور تقدیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظی تو وہ ہوتا ہے جو لفظوں میں ہمیں نظر آئے۔ مثال کے طور پر اگر المبتدی یہ حالت نصبی میں ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے المبتدی، یا پر زبر ہم پڑھتے، لفظوں میں ہمیں نظر آتا، پڑھا جاتا۔ لیکن حالت رفعی اور حالت جری جو ہے اس کی تقدیری حالتیں ہیں، حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت جو جر والی حالت ہے، حالت جری ہے، وہ کسرت تقدیری کے ساتھ۔ اب تقدیری کا کیا مطلب ہے؟ تقدیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی قانون اور ضابطہ لگتا ہے جس کی وجہ سے حرکت باقی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے حرکت باقی نہیں رہتی۔ اب المبتدی اصل میں تھا المبتدی جی یا المبتدی یو، المبتدی جی یا المبتدی یو۔ اب یہاں پر ضابطہ اور قاعدہ کیا لگا ہے؟ نحو کے اندر آپ القاضی کا قاعدہ، صرف کے اندر آپ ایک قاعدہ پڑھتے ہیں القاضی کا قاعدہ۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب اسم کے آخر میں حرف علت یا آ جائے اور اس یا کے اوپر پیش ہو یا زیر ہو اور ماقبل اس کا ساکن ہو تو یا کو ساکن کرنا ماقبل اس کا مکسور ہو تو یا کو ساکن کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر ضابطہ دیکھ لیں، ضابطہ کیا ہے؟ القاضی کا جو قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے آخر میں حرف علت یا آ جائے اور اس یا کے اوپر پیش ہو یا زیر ہو، زبر نہ ہو، پیش ہو یا زیر ہو، اور ماقبل اس کا مکسور ہو، تو پھر اس پیش کو اور زیر کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ضابطہ ہے، تو ضابطہ لگ کر وہ حرکت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ تقدیری حرکت تھی، لفظوں میں پڑھی نہیں جا رہی، کیونکہ وہ قاعدہ لگ گیا ہے جس کی وجہ سے اس حرکت کو کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا۔ تو یہاں پر آپ نے یہ بھی پڑھ لیا لِأَلَّا يُشَوِّشَ ذِهْنُ یا ذہن المبتدی۔ تو المبتدی کا لفظ کیا ہے؟ اس میں منقوص۔ اس میں منقوص کیا ہوتا ہے؟ آخر میں یا حرف علت ہو اور ما قبل مکسور ہو۔ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ بالکل آسان ہے اس کا اعراب، کہ حالت رفعی جو ہے وہ ضمہ لفظی کے ساتھ ہے، حالت نصبی اگر ہو، حالت نصبی تو وہ فتح لفظی کے ساتھ ہوگی، یعنی فتح اس کا نظر آئے گا، المبتدی یا۔
اور اگر حالت جری ہوگی تو پھر جر کسرہ تقدیری کے ساتھ ہے۔ تقدیری ہونے کا کیا مطلب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تقدیری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس حرکت کو کسی قاعدے اور ضابطے کی وجہ سے ختم کر دیا جاتا ہے، وہ حرکت پھر پڑی نہیں جاتی۔ تو آج ہم ایک ہی قسم پڑھتے ہیں تاکہ اچھے سے یہ ہمیں الحمدللہ یاد بھی ہو جائے۔ چلیں آج کے سبق کو ہم یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں۔